من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، عن مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: يا أمة أنت الحمد لله عالمة غير معلمة وفهيمة غير مفهمة. شب ولادت با سعادت صدیقہ صغرا شریکۃ الحسین فاتح شام دختر علی مرتضیٰ یعنی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ تمام عاشقان اہل البیت علیہم السلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت درز ہیں۔ میرے برادر محترم شیخ نقی ناصری صاحب بہترین انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اور صاحب فرما رہے تھے کہ 1.5 گھنٹہ نہیں معلوم، میں نے اپنی زندگی میں شاید کبھی گھنٹے سے اوپر کبھی گفتگو کی ہو، مجھے یاد نہیں ہے کہ گھنٹے سے اوپر کبھی گفتگو کی ہو۔ دیکھیں، اہل بصیرت ہیں آپ، اہل محفل ہیں، آپ کی پوری زندگی محفلوں اور مجلسوں میں گزر گئی ہے، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک جملہ میں عرض کروں گا تو پھر آپ اسی سے 10 جملے آپ خود سمجھتے ہیں۔ جہاں پہ زندگی، پوری زندگی دیکھیں ماشاءاللہ سے مجلس میں محفل میں بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ یہ بچے ادھر جو مسجد کے اندر آ سکتے تھے وہ مسجد میں آ گئے، ان سے جو چھوٹے ہیں وہ ماؤں کے گود میں اب بھی وہاں پہ مجلس سن رہے ہیں، محفل سن رہے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کو ماں کی گود سے نہیں بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں سے مجلس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو پوری زندگی جن کی محفلوں میں مجلسوں میں گزر گئی ہو ان کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر علماء کی تربیت ہے، آوائیون ماشاءاللہ سے شیخ مرتضیٰ صاحب، شیخ علی نقی ناصری صاحب ہمیشہ مجلس اور محفل میں بہترین انداز میں تبلیغ کرتے ہیں۔ تو خدا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بانی مجلس اور آپ حاضرین محفل کی جو بھی شرعی حاجت ہے اللہ روا فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجلہ و کامل عطا فرمائے۔ مومنین کرام دنیا کے جس کونے میں ان کی جان، ناموس، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، مولا امام زمان کی ظہور میں تاجر عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین جو دنیا سے گزر گئے ہیں تمام مرحومین کو شفاعت حسین ابن علی علیہ السلام عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، یہ محفلوں میں بچوں کی توجہ مجلس پہ کیسے رہے گی؟ ٹھیک ہے، بولنے کا مسئلہ نہیں ہے، بچے محفل میں آئے، مجلس میں آئے، آج نہیں تو کل سنیں گے، کل نہیں تو
परसों सुनेंगे, मजलिस में आने दें, मस्जिद में आने दें, आने भी इनको न रोके, आज नहीं तो कल किसी वक्त उनकी तवज्जो मजलिस में होगी। और मैं फार्मूला भी आपके संदर्भ में अर्ज करूंगा। मैं किसी और मौजूद में जाना चाह रहा था, इससे वाक़या ज़हन में आया तो मैं वो आपके संदर्भ में अर्ज करूं, कैसे हम अपने बच्चों की तवज्जो को मजलिस में, महफिल में रख सकते हैं। कैसे? मौला मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पैगंबर के मस्जिद में, पैगंबर के महफिल में हाजिर हो जाते हैं। पैगंबर की महफिल से, मजलिस से वापस घर पहुंचने के बाद हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में अर्ज करती है, या अली, आज मेरे बाबा ने ये खुतबा दिया। तो हजरत ज़हरा से मौला अली सवाल करते हैं, ए ज़हरा, आप तो मस्जिद में नहीं गई हैं, आपको कैसे पता चला कि बाबा ने ये खुतबा दिया है? तो फरमाया, अली, मुझे मेरे बाबा का खुतबा कौन सुनाता है? आप अगर जानना चाहते हैं तो कल मेरा बेटा हसन मुज्तबा मस्जिद से आने से पहले आप घर में तशरीफ लाएं। अमीरुल मोमिनीन दूसरे दिन हसन मुज्तबा से जल्दी मस्जिद से घर आ गए। घर के किसी कोने में छुप कर बैठ गए। हजरत इमाम हसन मुज्तबा, आपकी उम्र मुबारक 4 साल है, 4 साल। मादर गिरामी में सलाम करने के बाद इजाजत लेके घर में जब दाखिल हो गए तो हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पहला सवाल हजरत ज़हरा इमाम हसन मुज्तबा से करती है, बेटा हसन मुज्तबा मस्जिद से आए हो? हाँ मादर गिरामी, मैं मस्जिद से आ रहा हूँ। क्या नाना ने खुतबा दिया? जी मादर गिरामी, नाना ने खुतबा दिया। क्या बेटा अपने मादर गिरामी को नाना का खुतबा नहीं सुनाओगे? क्या मेरे जिलकते जिगर, क्या अपने आपके नाना ने जो खुतबा इरशाद फरमाया है अपने मादर गिरामी को नहीं सुनाओगे? क्यों नहीं मादर गिरामी, मैं नाना के अंदाज में नाना का खुतबा सुनाऊंगा। मैं नाना के अंदाज में नाना का खुतबा सुनाऊंगा। पैगंबर के अंदाज में बैठकर इमाम हसन मुज्तबा खुतबा देने लगे, फरमाने लगे। जबान लड़खड़ाना शुरू हुआ, जबान में लफ्जिश आ गई, तो लुकनत आ गई। हजरत ज़हरा सवाल करती है, बेटा हर रोज खुतबा सुनाते हो लेकिन कभी जबान में लर्जिश नहीं, आज क्यों है? तो कहा, मादर गिरामी, कोई बुजुर्ग मेरे खुतबे को सुन रहा है, उसके एहतराम में जबान में लर्जिश आ गई है। आपका बच्चा मजलिस से घर आने के बाद आप एक दफा जरूर से पूछे, आज मौलाना ने मजलिस में क्या कहा था? कभी तो आप सवाल करें ना। आप जब सवाल करेंगे कि वहां पे क्या गुफ्तगू हो गई थी, किस मौजू पे गुफ्तगू हो गई थी, क्या बात हुई थी, अगर आप 1-2 दफा पूछे तो फिर बाद में आपका बच्चा जब मस्जिद में मजलिस के लिए, महफिल के लिए आएगा तो जरूर उसकी तवज्जो होगी, मैंने घर जाके अपने वालिदा को मजलिस के बारे में बताना है, मुझे तवज्जो से सुनने की जरूरत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस महफिल को हमने बनाना है। ये जो बेहतरीन आदाब मजलिस जिसके बारे में बरादर बुजुर्ग फरमा रहे थे, ये आदाब मजलिस, ये बेहतरीन सुन्नतें हमने नई नस्ल को मुंतकिल करना है। तो जब तक ये आपके साथ महफिल में ना आए, जब तक आपके साथ मजलिस में ना आए, तब तक मुमकिन नहीं है मुंतकिल करना। हाँ, बच्चों की आदत होती है शरारत करना, बच्चों की आदत होती है बोलना, उस पर नाराज ना होना। खुदा जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उस्ताद बुजुर्ग मुफस्सिर कुरान क़िबला शेख मोहसिन अली नजफी को क्या फरमाते थे कि कहीं पे जाके किसी महफिल में, किसी जगह पर बच्चे हो और बच्चे शरारत न करे तो ताज्जुब करे। बच्चे अगर शरारत करे तो परेशान ना हो, बच्चे शरारत न करे तो परेशान हो, इसलिए कि बच्चों की फितरत में ये शरारत मौजूद है। उनको आने दे, उनको मौका दे अपनी उम्र में। अगर मैं किस मौजूद की तरफ कर रहा हूं, देखिए, एक ऐलान में किसी मुजतहिद की गुफ्तगू के महफिल में एक मुजतहिद बैठकर गुफ्तगू कर रहा है। उसके दौरान देखा एक छोटा सा बच्चा मजलिस से उठकर मेंबर के करीब आया
مجتہد کے پاس کھڑا ہوا کچھ دیر کے لیے، پھر اس کے بعد اس نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھا کے مجتہد کے داڑھی پہ ہاتھ ملنے لگا. تھوڑی دیر بعد بچہ واپس گیا تو لوگوں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ ہاں، اس کو کیا ادب نہیں ہے؟ اس کے پاس اس کے والدین نے اس کی تربیت نہیں کی ہے کیا؟ تو اس کے والد محترم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، یہ میرا بچہ ہے، آپ نے تربیت نہیں کی ہے، میں نے تربیت کی ہے. یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر 5 سال ہے. اس سے بڑا بیٹا جس کی عمر 10 سال ہے، وہاں پہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں کاغذ قلم ہے، وہ آقا کی گفتگو لکھ رہا ہے. اس سے بڑا بیٹا پہلی صف میں دیکھیں وہاں پہ بیٹھ کے آقا کی گفتگو کو تحریر کر رہا ہے. پہلا بچے کو مسجد تک آنے دو، پھر آہستہ آہستہ بچہ آخری صف سے نکل کر پہلی صف میں ہاتھ میں قلم کاغذ لے کر لکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو آنے تھے آپ کے بچوں کو، ٹھیک ہے ممکن ہے شرارت کریں، ممکن ہے کچھ بات کریں، سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، پیار سے سمجھائیں. ہاں آتے ہوئے بتایا آداب مجلس کے بارے میں، دیکھو بیٹا تو مجلس کے لیے جا رہا ہے، محفل کے لیے جا رہا ہے، تمہیں معلوم ہے نا آج کس امام کی ولادت ہے، تمہیں معلوم ہے نا آج کس شہزادی کی ولادت ہے، آج کس امام کی شہادت ہے، آج ہم پرسہ دینے جا رہے ہیں، آج ہم مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں. دیکھو بیٹا آج تو نے اپنی زندگی کے لیے نجات کے اسباب کو لینے کے لیے تو نے جانا ہے، تمہاری زندگی کے رستوں کو تو نے اسی مجلس سے لے کے آنا ہے، تو نے اپنی زندگی کے اہداف کو یہاں سے پہچاننا ہے. وہاں سے بچوں کو آپ بتا کے لے کے آئیں گے تو ان کی پوری توجہ رہے گی. درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تربیت کی بات ہوتی ہے، یہ تربیت کی بات ہوتی ہے. دیکھیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شب ولادت ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے. عظمت جناب زینب کے بارے میں تربیت میں آؤں گا. عظمت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے یہ 2 جملے کافی ہے، فقط 2 جملے عرض کروں گا. ایک جملہ آپ ہمیشہ سنتے رہے ہیں، پیغمبر کی روایت، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت. پیغمبر نے فرمایا محفلوں کو علی کے ذکر سے، زینت تو علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. ذکر علی عبادت ہے. محفل کی زینت ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، اور جو علی ابن ابی طالب کی زینت ہو اس کا نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اس لیے کہ زینب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ 2 جملے ہیں، 2 لفظ ہیں. ایک ہے لفظ زین اور ایک ہے لفظ اب. زین اب یعنی باپ کی زینت، وہ باپ جو کائنات کی زینت ہو، اس باپ کی زینت کا نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. عظمت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ہم مقام زینب سلام اللہ علیہا کو درد نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح سے ایک معصوم شخص کی شخصیت کو درک کرنا عقل بشری کے بس کی بات نہیں ہے، اسی طرح زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو درک کرنا بھی ممکن نہیں ہے. کائنات میں لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، میں تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گا، گفتگو تو لازم ہو جائے گی. کائنات میں لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، کائنات میں لوگوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، کائنات میں لوگوں نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا. جھوٹے خلیفے آ گئے، جھوٹے رسول آ گئے، جھوٹے خدا آ گئے، لیکن کائنات میں ایک شخصیت ہے جس کے ثانی ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. کائنات میں فقط ایک شخصیت ہے جس کے ثانی
ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کرے، میں قربان جاؤں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات پر، کائنات کی وہ ہستی ہے جسے شریکت حسین کا لقب مل گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہم مقام زینب کو کیسے سمجھیں؟ ہماری ہمت کیا ہے؟ ہماری طاقت کیا ہے؟ ہم مقام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو سمجھیں۔ مقام زینب کے لیے تیسرا جملہ کی سماعتوں کا نظر کروں گا۔ مقام زینب کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ محمد کی شریعت کو بچانے والے کا نام ہے حسین۔ دین محمدی کے بچانے والے کا نام حسین ہے، تو شہادت حسین کو بچانے والی ذات کا نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، مقام زینب، عصمت زینب۔ میں عصمت زینب کو کیسے بیان کروں آپ کے سامنے؟ کائنات کی دو عظیم مخدومہ ہے جن کی عظمت کو کائنات سمجھ نہیں سکتی ہے۔ ایک بیٹی ہے جس کے احترام میں رسالت کھڑی ہو جائے، ایک بیٹی ہے زینب زہرا مرضیہ جس کے آنے پر پیغمبر احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایک بہن ہے زینب کبریٰ جس کے احترام میں کبھی حسن احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی حسین احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ جوش خطابت دکھانے کی عادت نہیں ہے۔ جب آغا ناصری صاحب جوش خطابت دکھا رہے تھے تو مجھے بھی مجبوری ہو گئی کہ کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزان گرامی، مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہا عجیب ہے، واقعاً مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہا عجیب ہے، انسان نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو مقام حاصل ہوا ہے، یہ جو درجہ ملا ہے، یہ جو عظمت ملی ہے، ویسے نہیں ملی ہے عزیزان گرامی۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے، ماں کی تربیت کا اثر ہے، باپ کی وراثت میں یہ چیزیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ملی ہے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام اور پیغمبر گرامی اسلام حضرت زہرا مرضیہ اگر کربلا کے لیے حسین کو تیار کیا ہے تو حسین کے لیے زینب کو تیار کیا ہے۔ دیکھیں، یہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ایک اہم پہلو جو ہمیں نظر آتی ہے، فقط ایک تاریخی واقعے کا اشارہ کروں گا، پھر نکات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری خلافت شروع ہوئی۔ 24 سال کچھ مہینے سرگوشی کے بعد، کوشنشینی کے بعد امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی تو مولا نے دارالخلافہ قرار دیا کوفے کو۔ کوفے کو علی نے دارالخلافہ قرار دیا، کوفے میں علی کی حکومت قائم ہو گئی، اور علی نے حسن مجتبیٰ سے کہا جاؤ بیٹا حسن مجتبیٰ مدینے جا کے گھر والوں کو لے کے آنا۔ حسن مجتبیٰ سے فرمایا جاؤ مدینے جا کے گھر والوں کو اہل بیت کو لے کے آنا۔ حسن مجتبیٰ گئے، اہل بیت کو لے کے آئے، کوفے کے باہر پہنچ کر بابا کو پیغام بھیجا، بابا جان میں کوفے کے باہر پہنچ چکا ہوں۔ دن کا وقت تھا، امیر المومنین نے فرمایا بیٹا حسن جن کو کوفے میں داخل نہ ہونا۔
شب ولادت ہے، کیا کہ مجبوری ہے کہ کچھ مسائل کے جمہور کی طرف اشارہ کرنا پڑ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جن کو کوفے میں داخل نہ ہونا رات کا انتظار کریں۔ رات ہو گئی، نماز مغرب کے بعد مولا متقیان نے مسجد میں خطبہ دیا اور کوفے والوں سے فرمایا کوفے والوں آج نماز پڑھ کے گھر جانے کے بعد اپنے گھروں میں رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا، تمہارے گھر کی کھڑکیاں جو بازار کی طرف کھلتی ہیں ان کو بھی بند رکھنا۔ عرض کیا مولا کیوں؟ کہا آج میری بیٹی زینب کوفے میں داخل ہو رہی ہے۔ میں ایک تاریخی جملے کے لبھات کی توجہ کو منظور کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے اعلان کیا، خود کوفے سے باہر نکل گئے اور اپنی بیٹی کو لے کر علی کوفے میں داخل ہوئے۔ زینب کی عماری کے ساتھ ساتھ امیر المومنین گھوڑے پہ سوار ہیں۔ کوفے میں داخل ہوتے ہوئے عماری کے سامنے سے پردے کو ہٹایا اور علی نے بیٹی سے فرمایا بیٹی زینب دیکھنا یہ کوفہ ہے، ہم کوفے کے فلان گلی میں پہنچ گئے ہیں، ہم کوفے کے فلان بازار میں پہنچ گئے ہیں۔ زینب کبریٰ پریشان ہے، بابا نے کبھی کسی مقام کے بارے میں مجھے اس طرح سے بتایا نہیں تھا، کیونکہ علی زینب کو آئندہ زمانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ علی کوفے کو فتح کرنا زینب کی ذمہ داری ہے، کوفے کے لیے علی بیٹی کو تیار کر رہے ہیں۔ آج میرے بھیا کے مومنوں، آپ کی اولاد کو مستقبل کے لیے تیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جنہیں یوم زینب ولادتی جب بیان یوم مصیبت کو قولی عدد شناہ سحقن، لیکن درس بیان دلندن کہ جس طرح سے امیر المومنین اسی کوفہ فتح بیان زینب تیار بسکونا چوکو اور زمانوں میں میرے اولاد بیان تیار بسنالنا معاشرین و ایمان معاشرین و حسین پیغام معاشرین و زینب کبرائی پیغام بتھن چوکولا یعنی نسل تیاری کا بیانی ذمہ داری ہے دویانی ذمہ داری ہے۔ اگر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ عجیب ہے، تاریخی واقعہ عجیب ہے، کسی میں بیان کروں شام جس میں دشمنی اہل بیت میں بہت زیادہ، وہاں پہ حد سے زیادہ دشمنی تھی شام میں، کتنی دشمنی تھی، کتنی غلط باتیں، کتنے پروپیگنڈے کیے گئے تھے کہ امیر المومنین کی شہادت کی خبر جب شام میں پہنچ جاتی ہے کہ علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ علی مسجد میں کیوں گیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ امیر المومنین شام کو فتح نہ کر سکے، امیر المومنین شام کو فتح نہ کر سکے، حسن مجتبی فتح نہ کر سکے، حسین سے بھی شام فتح نہیں ہوئی۔ شام کو اگر فتح کیا ہے تو دو ہستیوں نے، ایک سید الساجدین اور ایک زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ کیا عجیب جملہ کہا کسی محقق نے، دربار میں علی کی بیٹی جاتے ہوئے دربار والے خوشی منا رہے تھے، دربار سے نکلتے ہوئے دربار کو رونا کہ علی کی بیٹی نکل گئی، شام سے نکلتے ہوئے شام والوں کو ماتم حسین نے مسلوق کر کے علی کی بیٹی نکل گئی۔ اپنی اولاد کو زمانے کے لیے تیار کرو، اپنے اولاد کو وقت اور زمانے کے سامنے رکھ کر ان کی تربیت کرو۔ اومی زمانوں میں معاشرین اومی فساد کن، سبحان اللہ، اچھی کیا تربیت کی گئی ہے، ذرا سوچے کیا تربیت کی گئی ہے۔ ہم پر معمولی سی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو پھر ہم مجلس میں نہیں پہنچتے ہیں، محفل کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں، نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہم سے چھن جاتی ہے۔ قربان جاؤ حسین کی وصیت پر اور قربان جاؤ زینب کے عمل پر۔ حسین نے چاہتے ہوئے وصیت کی زینب کبریٰ کو، یا اختے، اے میری بہن، لا تنسینی فی نافلۃ لیلک، مجھے نافلہ شب میں اپنے بھائی کو نہ بھولنا۔
حسین کی وصیت کیا ہے بتایا بابو نے، کیونکہ حسین نے یہ وصیت، حسین زینب کو سمجھانا چاہ رہے تھے، دیکھو بہن بھائی سے جدائی بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن بھائی سے جدا ہونے کے باوجود بھی نماز شب کو ترک نہ کرنا۔ اور امام حسین العابدین کی روایت ہے کہ میری پھوپھی اماں کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، شام سے دوبارہ مدینہ واپسی تک میری پھوپھی اماں سے کبھی نافلہ شب، نماز شب کبھی ترک نہیں ہوئی ہے۔ کیسے سمجھیں گے ہم مقام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کو؟ تو بات یہ ہے عزیزان گرامی، کیسے ممکن ہے؟ آخر جملہ عرض کروں گا، ٹائم آگے میں آدھا گھنٹہ پڑھنا چاہ رہا تھا، آدھا گھنٹہ ہونے والا 3 منٹ باقی، آخر جملہ عرض کروں گا۔ بھی کیسے ممکن ہے؟ مشکلات آتی ہے انسان کی زندگی میں، ہاں مشکلات ہے، یہ نہ سوچے کہ مشکلات آپ کی زندگی میں فقط ہے، بلکہ کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہو۔ فارسی شاعر کا خسرہ شعر درین دنیا کا سے بیغم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اس کائنات میں کوئی بھی انسان غم اور فکر کے بغیر نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو سمجھے کہ وہ اولاد آدم نہیں ہے۔ تمام اولاد آدم کے لیے کوئی پریشانی ہے، لیکن پریشانیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ آج کی محفل سے یہ جملہ اپنی زندگی کے تحفے کے طور پر لے کے جائیے کہ مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ مشکلات تو آئے گی، مشکلات ہے زندگی میں، مشکلات ہے، مشکلات اور آئے گی، مشکلات انسان کی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان جب تک زندہ ہے مشکلات ہے، لیکن مشکلات سے لڑنے کا، مشکلات سے مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کب ہم میں یہ طاقت آئے گی؟ قرآن کی آیت کا فقط ترجمہ عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کی خدمت میں پہنچ گئے، اور حضرت خضر سے حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کی پیروی کروں؟ تو حضرت موسیٰ سے حضرت خضر نے کہا دیکھو میرے ساتھ اگر چلنا ہے تو ایک وعدہ کرو کہ جو کچھ میں کروں اسے تو نے برداشت کرنا ہے، اس پہ سوال نہیں کرنا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں برداشت کروں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، فَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تم کیسے صبر کر سکتے ہو اس چیز پر جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ بہت خوبصورت فارمولہ دیا۔ ہماری یہ بے صبری، ہماری یہ کم حوصلگی سارے کے سارے اعتقاد کی کمی کی وجہ سے ہے، علم کی کمی کی وجہ سے ہے، اعتقاد کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان اس بات کو درک کر لے اور انسان اس بات پر یقین کر لے کہ میرا رب میری حالت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور میرا رب کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیشہ میرے حق میں بہتر فیصلہ ہے، اگر انسان اس بات پر یقین کر لے کہ میرا رب میری حالت کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور جو وہ فیصلہ کرتا ہے وہ ہمیشہ میرے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے، تو پھر انسان کے راہ میں جتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اس مصیبتوں پر انسان بے حوصلہ اور کمزور ہونے کے بجائے انسان کے اندر الگ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، پانے والے تو نے مجھے بندہ سمجھ کے آزمایا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پانے والے نہیں بلکہ میں تاریخی ایک واقعے سے ایک جملے سے اس کا جواب دوں گا۔ دربار شام ہے، علی کی بیٹی ہے، دشمن کے سامنے بائی کا سر ہے، بائی کی شہادت کے بارے میں جب دشمن نے تانا دیا تو علی کے بیٹی نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک جملہ کہا، اے یزید کیا تم مجھے تانا دینا چاہ رہے ہو؟ ما رأیت الا جمیلا، اگر کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی آئی ہے تو جو کچھ میرے حق میں ہوا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بہتری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بائی کی شہادت ما رأیت الا جمیلا، کوفے کی اسیری ما رأیت الا جمیلا، شام میں دربار یزید نے جانا ما رأیت الا جمیلا، خوبصورتی ہے اس
بچایا، اسیری میں آ کر بھائی کی شہادت کو بچا رہی ہوں. مشکلات آئے گی آپ کے لیے، پریشانیاں ہوگی، لیکن یہ ائمہ علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے جن کو آپ سامنے رکھیں گے. ان کی زندگی کو، آج زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے تو پھر انسان اپنی مصیبتوں کو بھول جاتا ہے. دعا کرتے پانے والے تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، ثانی زہرا، عصمت صغریٰ، شریکۃ الحسین حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو علوم محمد و آل محمد حاصل کرنے، معرفت محمد و آل محمد حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بانے والے مومن جو محفل میں حاضر مومن مومنات، ان کی جو بھی شرعی حاجت انہیں روا فرما. بانے والے ہم سب کو خلوص محبت، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بانے والے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال واسع عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے. پالنے والے ہمارے مرحومین کو جوار محمد و آل محمد علیہ السلام میں جگہ عطا فرما. مولا امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل عطا فرما. رہبر عظیم الشان و سستان باقی مجتہدین کرام اور مملکت انقلابی اسلامی ایران کی حفاظت فرما. ملک عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں اور مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی روائی، مریضوں کی شفایابی، مرحومین کی مغفرت اور مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ تاج و شریف کے ظہور میں تاجیل کے لیے 3 دفعہ محمد و آل محمد صلوات.